السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار کا نام احسان علی سندھی ہے۔ اب بطور مولم سلسلہ وقف جدید خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ خاکسار آپ دوستوں کے سامنے اپنے قبولیت احمدیت کی کہانی رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سب نے اس کہانی کے بعد ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احمدیت کا جو نور ہے وہ میرے خاندان کو بھی نصیب فرمائے۔ میں نے 1997 میں میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد لوکل استاد کے ذریعے مدرسہ دیوبند ٹنڈولا یار کے اندر داخلہ لیا۔ میری سلیکشن ہو گئی، انٹرویو میں پاس ہو گیا، اور درس نظامی میں میرا داخلہ ہوا تھا۔ پڑھائی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ 2 سال تک میں پڑھتا رہا۔ اس دوران احادیث پڑھائی جا رہی تھی، تو ایک حدیث استاد نے پڑھائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جو فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی جو 72 ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ تو جیسے یہ حدیث استاد نے پڑھائی، استاد سے سوال کیا کہ استاد وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہوگا، سچا ہوگا؟ تو استاد نے کہا یہ ہمارا دیوبند فرقہ ہے، یہی سچا ہے، یہی جنتی ہے۔ اس پر میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد ایسے تو پھر ہر کوئی کہہ سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ تو استاد کو اس کے بعد بات نہیں آئی اور انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد استاد نے نوٹ کیا کہ احسان علی کا پڑھائی میں دلچسپی نہیں رہی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا استاد میرا ایک دوسرا بھی سوال ہے۔ میں نے پوچھے، میں نے کہا استاد کوئی ایسی مجھے خدمت بتائیں یا ایسا فریضہ بتائیں کہ جو میں عالم نہ بن کر کروں۔ استاد نے کہا اس سے اچھا پھر فریضہ یہ ہے کہ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو آپ جا کے والدین کی خدمت کریں۔ تو استاد نے ساتھ پوچھا کہ بیٹا یہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا استاد جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سا فرقہ سچا ہونا ہے، صبح میں نے عالم بن کے خود بھی گمراہ ہونا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے، اس لیے میں جو ہے اب تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے مجھے اچھی بات بتائی ہے، والدین کی خدمت کرو۔ اس کے بعد مدرسہ چھوڑ کے میں گاؤں آ گیا، مگر ذہن کے اندر یہ کوسچن وغیرہ تھے کہ کون سا فرقہ سچا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو خود ہی میں نے تحقیق شروع کر دی۔ کبھی میں شیعوں کے ذاکر کے پاس چلا جاتا، کبھی اہل سنت کے علماء تھے ان کے مدرسے میں چلا جاتا، سوال و جواب کرتا، مگر کہیں سے بھی وہ بات، وہ تسلی نہ ہوئی۔ بالآخر جو ہمارے لوکل استاد تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایسے کرو، رائیونڈ چلے جاؤ، وہاں آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں رائیونڈ آیا۔ اب رائیونڈ اس وقت 9 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے، اجتماع ہوتا ہے ان کا، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو بعد میں ان کی تقاریر ہوتی ہیں، بیان ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو جب سوال و جواب کا موقع ملتا تو میں یہی سوال کر لیتا کہ یہ فرقہ کون سا سچا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی پوچھتا ہے امام مہدی کا ظہور کب ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نزول کب ہونا ہے۔ تو انہوں نے وہی باتیں بتائی جو پہلے جن جن علماء سے میں مل چکا تھا انہوں نے بتائی، ایسی سوالوں کے جواب دیتے رہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، دجال آئے گا۔ تو یہ سارے کوسچن جو تھے چلتے رہے، مگر جو دل کو تسلی اور سکون ملے وہ مجھے نہ مل سکا۔ وہاں سے پھر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ 40 دن لگائیں، کہ چلا ہوتا ہے 40 دن کا، پرائیویٹ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں دوسرے علاقے میں پھر اس 40 دن کے لیے پھر میں سمندری شہر میں آیا،
اب سمندری جو شہر تھا ادھر ہمارا کچھ مساجد کے اندر ہماری جو تھی رہنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا کہ کچھ دن ادھر رہنا ہے، کچھ دن ادھر رہنا ہے، کچھ دن ادھر رہنا. تو اسی طرح میں نے 40 دن پورے کیے. مگر جب سوال و جواب ہوتے تو میں سوال و جواب کرتا تو وہ خود ہی کہتے کہ یار آپ دوسروں کو موقع دو، آپ سوال کرتے ہو. میں نے کہا آپ مجھے سوالوں کا جواب تو دیتے نہیں نا، جواب تو دے فرقہ کون سا سچا ہے. تو آپ جب تک مجھے جواب نہیں دیں گے، میں نے اتنا بڑا سفر کیا ہے، مدرسہ چھوڑا ہے، دین حق کے لیے نکلا ہوا ہوں، میری تسلی تو کرائیں. جب آپ لوگ میری تسلی نہیں کرواتے تو یہ جو آ رہے ہیں لوگ، ان کی کیسے تسلی ہوتی. تو ایک اچھا سا ماحول بن جاتا تھا. لوگ بعض جو ہوتے تھے وہ ایک قسم کا حز اٹھاتے تھے کہ یار یہ ان کی جماعت میں ہے تو وہ خود ہی سوال کر رہا ہے، تو کہ وہ جماعت والے ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے. خیر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ 40 دن پورے ہو گئے، رائے ونڈ سے پھر واپس آ گئے. مگر کوئی وہ چیز جو تھی جو جس کی تلاش میں تھا وہ نہیں مل سکی. آخر مجھے چھوٹے چھوٹے بچپن میں یہ واقعات یاد تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دعائیں سنتی ہے. تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، اپنے جو بھی دکھ ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سناؤں. پھر میں مسجد میں چلا جاتا، نماز پڑھتا رہتا. کبھی میں پریشان ہو جاتا، باہر جو مسجد کی سیڑھیاں ہوتی جہاں لوگ جوتی اتارتے ہیں وہاں بیٹھ کر بھی رونے لگ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے در کے آگے جوتیوں کے پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہوں، مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے سکون نہیں ملتا، کون سا فرقہ سچا ہے، کون سی منزل سے. پھر اٹھتا، پھر وضو کرتا، پھر مسجد میں جاتا، پھر دعائیں کرتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اعتکاف، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر یہ جو 10 دن اور 10 راتیں تھی یہ دعاؤں میں گزری. اب رمضان المبارک کی 28ویں رات تھی، اس میں میرے دل کو تسلی ہو گئی، سکون ہو گیا کہ مطلب جتنی میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، مجھے ایسی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لی ہیں. پھر شوال کے چاند کا اعلان ہوا، اعتکاف ختم ہو گیا، اپنا بسترا اٹھا کر گھر آ گئے. دوسرے دن عید کی نماز پڑھی. اب عید کی نماز ہمارے گاؤں میں بڑا مجمع لگتا ہے، کافی سارے لوگ جو ہے آس پاس کے گاؤں سے بھی آتے ہیں. تو میرے والد صاحب کے پاس ایک دوست تھے، ان کے میرے والد صاحب کے امان اللہ رند ان کا نام تھا، وہ عید ملنے آئے. تو بیٹھے بیٹھے باتیں کی، کہنے لگے کہ محمد بچل آپ کے 8 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مجھے دے دو، میں نے کام کے اوپر رکھنا. تو میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے کہ یار امان اللہ، باقی تو میرے سارے بچے نوکریوں میں لگے ہوئے، ایک یہ مولوی احسان علی ہے، نہ مدرسے میں عالم بن سکا، کبھی رائیونڈ جاتا ہے اور ایسے مشکل سوالات کرتا ہے جو ہم تو سادے لوگ ہیں، ہمیں تو کیا جواب آنے. وہ جہاں پڑھ کے آیا ہے، وہ مولوی نبی بشک ہے، اس کے ساتھ سوال جواب کرتا رہتا ہے، اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے. تو ان کو اس لیے ہم تو اس سے بیزار ہیں، کاش یہ کہ مولوی بن جاتا، نہ مولوی بن رہا ہے، یہ فارغ بیٹھا ہے، اس کو لے جاؤ. امان اللہ رند نے میری طرف دیکھا، کہتے بیٹا کیا پروگرام میں چل رہا ہے. تو اب میں یہ ساری کیفیت سے ویسے بھی تو تنگ آ چکا تھا. میں کہا نہیں، روزگار کے لیے امان اللہ رند صاحب ضرور چلیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عید کے تیسرے دن ہم نے جانا ہے ناصر آباد اسٹیٹ کے اندر. ادھر میں نے ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے بنا رہا ہوں، اس کا ٹینڈر میں نے لیا ہوا ہے، میں اس کا ٹھیکیدار ہوں. وہاں جا کے میں نے آپ کو بطور منشی رکھنا ہے، آپ نے نگرانی کرنی ہے کام وغیرہ کی. ادھر رہائش بھی ادھر ہوگی، کھانا وغیرہ کا سارا ادھر ہی انتظام ہوگا. میں خوش ہو گیا، میں کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کسی طرف لے کے جا رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ 2-3 دن کے بعد میں اپنے استاد تھے نبی بشک لاشاری، جن کی معرفت میں مدرسے میں بھی گیا تھا، اس کے پاس گیا. وہ کہنے لگا استاد دعا کرے میرے لیے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر فضل نازل کرے. کہتے کیا ہوا؟ کہتے مجھے نوکری ملی ہے، میں وہاں نوکری کے لیے جا رہا ہوں. کہتے بیٹا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا استاد ناصر آباد اسٹیٹ. تو ناصر آباد کا انہوں نے نام سنا تو استاد کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ناصر آباد میں کیا ہے، اور استاد کو تو پتا تھا. کہتے جو ناصر آباد ہے آپ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے آپ کو مدرسے بھیجا، رائیونڈ آپ گئے، آپ نے ساری دنیا، اب ناصر آباد میں کیا لینے جا رہے ہو؟
میں کہا ادھر اسکول بن رہا ہے، امان اللہ نے مجھے منشی رکھا ہے، میں نے کام کرنا ہے۔ ایسا ناصر آباد میں کیا ہے؟ کہنے لگے وہاں تو وہ لوگ رہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، زندیق ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے الفاظ اپنے استاد سے سنے۔ اب میں ایک تو طرف میں دینی علم سیکھ رہا تھا، اور وہ استاد تھے، میں اس کا عزت و احترام بھی کرتا تھا، اچھے انداز سے انہوں نے پڑھایا تھا۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی، یہ نویں میرے ذہن میں باتیں آ گئی، میں چپ چاپ کر کے واپس آ گیا۔ واپس آئے تو ٹھیکیدار صاحب آ گئے لینے، کہتے چلے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ پہلے بتاتے، آپ کو پتا ہے نا کہ میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، اور آپ مجھے پھر وہاں بھیج رہے ہیں قادیانیوں کے پاس۔ تو استاد ہنس پڑے، امان اللہ رند صاحب جو تھے وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کتنے باتیں بتائی ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ باتیں بتائی ہیں نبی بشک لاشاری نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، گاؤں واقعی احمدیوں کا ہے اور اسکول بھی ان کا بن رہا ہے، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی وہی کر کے دیتے ہیں۔ امان اللہ رند صاحب نے کہا کہ بیٹا میری مجبوری ہے، اب میرے پاس دوسرا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، آپ مومن بندے ہو، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آپ کے والد صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے، آپ کو ضرور وہاں لے کر جانا ہے۔ ہاں، راہ کھانے کا مسئلہ تو کھانے کا انتظام میں خود کروں گا، آپ ان سے نہ کھانا پینا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن ناصر آباد آ گئے۔ اب ناصر آباد اسٹیٹ وہ ساروں کا سارا احمدیوں کا ہے، موجودہ جو ہمارے پیارے آقا ہے ان کی بھی ادھر زمینیں ہیں۔ تو میں نے پہلا کام یہ کیا، جو پانی کا مٹکا تھا وہ ایک نیا لے کے پانی بھر کے رکھ دیا۔ اب وہاں جو کام کرنے والے سارے احمدی تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے وہاں سے پانی پینا ہے، یہ جو مٹکا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا پانی۔ وہ بڑے حیران رہے کہ یار چلو آپ کی مرضی۔ اب میں 2-3 دنوں سے دیکھا کہ وہ لوگ اخلاقی طور پر بڑے اچھے تھے، دعا سلام لیتے، حال احوال پوچھتے، کیا حال ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو کھاتا پیتا میں نہیں تھا، میں کہتا تھا نہیں ضرورت تو کسی چیز کی نہیں۔ تو اتنے دن ہوئے کہ وہاں سے ایک بزرگ انسان تھے چودھری محمد علی صاحب، وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں، وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ادھر جو آتا تھا وہ ان کو کھانا وغیرہ ہم کھلاتے تھے، آپ ہمارے پاس آ کے کھانا کھائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں بزرگوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں کھانا خود بنا لیتا ہوں، کبھی گھر سے آ جاتا ہے، کبھی ٹھیکیدار دے جاتا ہے، تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن میں وہاں جو اسکول کی بلڈنگ تھی جو بن رہی تھی، وہیں میں نماز ادا کرتا تھا، ساتھ ہی مسجد تھی احمدیوں کی۔ میں نے وہاں سے کام کرنے والوں سے پوچھا کہ اتنی بڑی یہ مسجد کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مسجد ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شام کو ادھر نماز پڑھیں گے، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، آپ کی یہ تو کیا ہو گیا۔ شام کو میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اب میرے پاس اپنا وہ صافہ پڑا ہوا تھا کپڑے کا، وہ صافہ اکثر رکھتے ہیں ہم، وہ صافہ میں نے بچھایا، صافہ فرش کے اوپر بچھا کے تو اپنی نماز شروع کر دی۔ عصر کی نماز وغیرہ پڑھ کے ذکر الہی کرنے لگا تو ادھر سے ایک استاد تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ صف کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس اپنا صافہ ہے۔ خیر، اتنے عرصے میں نا نماز عصر کی احمدیوں کی شروع ہو گئی، مربی صاحب تھے انہوں نے نماز پڑھائی، تو کافی سارے لوگ آ گئے نماز پڑھنے۔ میں دیکھتا رہا، میں کہا مجھے تو مولوی صاحب کہتے تھے یہ کافر ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نماز دیکھی، میں کہا شاید کوئی فرق ہو، مگر نماز عصر کے وہی 4 فرض تھے جو میں نے پڑھے، وہی انہوں نے پڑھے۔ نماز ختم ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے، میں واپس آ گیا۔ اب میرے ذہن میں اور جو سوال تھے پیدا ہونے لگے، بڑی بے چینی سے مغرب کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کی اذان ہوئی، میں پھر مسجد میں چلا گیا، وہ کافی سارے لوگ آ گئے، نماز ہوئی، مغرب کی نماز بھی بڑی بہترین نماز مربی صاحب نے پڑھائی، لوگوں نے پڑھی، ذکر الہی کیا۔ آخر میں مربی صاحب نے درس دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
غالباً ملفوظات کا درس دے رہے ہوں گے. تو میں نے ساری نماز بھی دیکھی، درس بھی سنا. اب میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کافر نہیں ہو سکتے. پھر 1-2 دن گزرے، میرے پاس پھر وہاں رہنے والے ناصر آباد کے 2 دوست تھے، وہ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری چائے پانی بھی نہیں پیتے، ٹھیکیدار چائے بھی پی لیتا ہے، ہمارا کھانا بھی کھاتا ہے. تو میں شرمندہ تو ہوا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال انہوں نے کہا ہماری ایک دعوت ہے، وہ قبول کرے. کہ جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو امام ہیں، ہماری جماعت کے خلیفے ہیں، وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہم بذریعہ ڈش انٹینا دیکھتے ہیں. اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھ لیں. میں نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھیں گا، انسان فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے. یہ تو آپ کی جماعت کا امام جمعہ پڑھا رہا ہے، تو ضرور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خطبہ سننے آؤں گا. اب جب خطبے کا ٹائم ہو گیا، وہ دوست لینے آئے. نماز مغرب کی تھی، وقت تھا، کیونکہ غیر احمدی اکثر نماز جمع نہیں کرتے، احمدی جمع کر لیتے. میں نے کہا کہ آج مسجد میں آپ کے کہاں چلے گئے احمدی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خطبہ سن رہے ہیں. اب میں نے دل میں وہ تو کچھ، ان کو تو کچھ نہیں کہا، پر دل میں یہ ضرور کہا. میں کہا یہ جو خطبہ ہے نماز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ بعد میں یہ سوالات حل ہوتے گئے. خیر میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے، مغرب کی نماز پڑھی. جیسے ہی میں نماز کی پہلی صف میں مغرب کی میں گیا سجدے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ جماعت سچی ہے تو مجھے ان میں شامل کر. اگر یہ بھی سچے نہیں ہیں، حقیقت کے متلاشی ہیں، تو جس طرح میں بھٹک رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، مجھے بھی دکھا دے. بس یہ دعا کر کے میں مسجد سے باہر آ گیا. پھر وہاں چلے گئے، ایک جگہ تھی وہاں خطبے کا انتظام تھا، بڑی ٹی وی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک چارپائی کے اوپر جگہ دی. تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد فضل لندن سے حضور انور اس وقت خطبہ دیا کرتے تھے، ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. وہ مسجد کے اندر انٹر ہوئے، سلام کیا. میں نے جیسے ان کا چہرہ دیکھا، سر کے اوپر پگڑی، داڑھی مبارک، نورانی چہرہ، یہ ایک کافر کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میرے دل سے یہ جو تھی نا، یہ آواز آ رہی تھی. اتنی دیر میں اذان آ گئی. اذان کے بعد خطبہ شروع ہوا. اب حضور انور نے جو خطبہ دیا وہ 1 ہفتہ پہلے میں نے سعودی عرب کے عالم تھے، ان کی ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو کافی سارے سوالات تھے میرے ذہن کے اندر. تو حضور نے جو خطبہ دیا آیت الکرسی کا خطبہ تھا، آیت الکرسی کی تفسیر فرما رہے تھے. تو حضور نے من و عین اس خطبے کے اندر ان سوالات کے جواب دیے. اور سوال یہ تھا کہ اس عالم نے یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو حضور نے جب جواب دیا تو حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا عرش خود اٹھایا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتے اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ تو نہ ہوئی، وہ محتاج ہو گئی. اب یہ وہ ایسے سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے اور جواب مجھے ملتا چلا گیا. میری تسلی ہو گئی. خطبہ سنا. خطبہ سننے کے بعد مجھے کسی احمدی نے کچھ نہیں کہا. میں واپس گھر پر آ گیا. اب دوسرے دن اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاس 2 مہمان آ گئے. ان کے لیے میں نے چائے بنانی تھی، میرے پاس دودھ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار یہ چودھری صاحب آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو. بعض مرتبہ مجھ سے بھی کوئی اسکول سے سامان لے کے جایا کرتے تھے. تو میں نے چلا گیا چودھری صاحب کے پاس. چودھری صاحب کو جا کے کہا کہ جی میں دودھ لینے آیا ہوں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے چائے بنانی ہے. تو چودھری صاحب نے ادھر مجھے چارپائی پر بٹھایا، کہتے ہیں آپ بیٹھے. تو ساتھ ہی نوکر کو کہا کہ چائے کا ایک تھرماس بنا کے احسان علی کے مہمان بیٹھے ہیں ان کو دے آؤ، اور ساتھ ان کو کہا ہو کہ احسان علی کو کوئی کام ہے، وہ اب نہیں آئیں گے، آپ چلے جانا. ساتھ مجھ سے بھی پوچھا کہتے ہیں کہ آپ ان سے گپ شپ لگا لی. میں کہا ہاں گپ شپ تو ہو گئی تھی، ایسا کام نہیں تھا، ملنے آئے تھے، گاؤں سے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا بس وہ چائے پی کے چلے جائیں، آپ ادھر بیٹھے.
اب یہ پہلی جو ہے تھی ہماری ملاقات اور گفتگو شروع ہونے لگی احمدیت کے بارے میں. تو انہوں نے یہاں سے بات شروع کی. آپ نے ہمارا خطبہ بھی دیکھا، مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ اسکول میں آ کے بطور منشی رہے ہو، وہاں بھی آپ نے پانی کا مٹکا علیحدہ رکھا ہوا ہے، ہم انسان ہیں. میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے چند سوالات ہیں، ان کا مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا. میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، میں رائیونڈ بھی گیا ہوں، شیعوں کے ذاکر کے پاس بھی گیا ہوں، اہل سنت کے علماء کے پاس بھی گیا ہوں. میرے کچھ سوالات ہیں، ان سوالاتوں کے آپ لوگ جواب دے دیں تو میں آپ کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دوں گا. تو پھر چودھری صاحب نے پوچھا کہ کون کون سے سوالات ہیں. پھر سوالات تو وہی تھے جو آپ کو میں نے شروع میں سنا دیے کہ کون سا فرقہ سچا ہے، امام مہدی کا ظہور کب ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہونا. اب یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات جو تھے وہ تھے ہی احمدیوں کے پاس. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ایسے مواقع پیدا کر دیے، میں تو حیران ہوتا چلا گیا. چودھری صاحب نے کہا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی ہو گیا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہ امام مہدی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. میں نے کہا یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے دکھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ایک مجھ سے وعدہ کریں. میں کہا کیا وعدہ؟ کہتے ہیں آپ نے ناشتہ جو ہے، اب یہ شام کی ملاقات تھی، کہتے ہیں ناشتہ میرے پاس کرنا ہے. میں نے وعدہ کر لیا. میں کہا ٹھیک ہے جو صاحب، ناشتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس کروں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر باقی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہوگی. تو سر وہ میں رات کو آ گیا. اب صبح جب ہوئی تو ان کا نوکر آ گیا کہ آپ کو جو صاحب بلا رہے ہیں کہ آ جائیں، ناشتہ کرنا ہے. اگلے دن ہی چودھری صاحب کا نوکر مجھے ناشتے کے لیے لینے آ گیا. میں چودھری صاحب کے نوکر کے ساتھ ناشتہ کرنے گیا تو ناشتے کی ٹیبل پر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چودھری صاحب کے والد صاحب تھے. ناشتہ بھی دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ کتب رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا آپ ناشتہ کر لیں. ناشتہ کیا، چائے پی، پھر ہماری گفتگو شروع ہوئی. اب جو سوالات تھے ان کے جوابات تو تھے ہی احمدیوں کے پاس، اور تو کسی کے پاس نہیں تھے. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات، پھر جو نزول کی باتیں تھی، یہ ساری کی ساری جو صاحب نے زبانی بتائی تھی. اب انہوں نے مجھے جو کتابیں دی، ان کتابوں کے نام تھے، ایک کا نام تھا اسلامی اصول کی فلسفی، ایک کا نام تھا کشتی نوح، اور تیسری جو کتاب تھی وہ سندھی میں تھی، احمدیت جو پیغام. یہ تینوں کتابیں دی. شیخ صاحب نے کہا کہ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ میرے پاس آنا. اب میں وہ کتابیں لے کے آ گیا. سارا دن تو کام کاج میں تھے. شام کو جب فارغ ہوئے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. اب میں نے کتاب جب پڑھنی شروع کی تو ایک کتاب میں نے پڑھ کے رکھ لی، پھر میں نے دوسری اٹھائی، وہ بھی ساری میں نے پڑھ لی، تیسری اٹھائی، وہ بھی میں نے پڑھ لی. اب میں کتابیں ساری رات پڑھتا رہا، سویا نہیں. جب صبح فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے وہ جو کتابیں تھی وہ اپنے ساتھ ایک بیگ میں رکھی اور وہاں سے سیدھا پیدل اپنے گوٹھ آ گیا. اب یہ وقت فجر کا تھا. اب میرے اندر تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیفیت پیدا کر دی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا. اب میں تو اتنا عرصہ گمراہ پھرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں جہاں گیا. اب میں وہ ساری کی ساری وہاں سے، اب 5 کلومیٹر کا راستہ تھا، 5 کلومیٹر میں پیدل آیا اور سیدھا اپنے استاد مولوی نبی بخش کے پاس. مولوی نبی بخش صاحب کو کہا کہ یہ میں کتابیں لے کے آیا ہوں، مجھے ان سوالوں کے جوابات وغیرہ جو آپ نہیں دے رہے تھے یہ تو یہاں مل گئے. اب وہ مولوی صاحب نے جب میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھی تو میرے استاد بھی تھے، پڑھائی کے زمانے میں ان کی مار پیٹ بھی برداشت کر رہا تھا، تو استاد میرے اوپر غصہ کرنے لگے. میں اس کا عزت و احترام بہت کرتا تھا کیونکہ استاد نیک تھا، تہجد گزار تھا، دعاگو تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا. اب میری نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دے رہا ہے، ساری باتیں کھل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے استاد کو بھی ہدایت دے. تو میں نے کہا استاد دیکھیں میں یہ کتابیں ضرور لے کے آیا ہوں، میں نے ان سے یہ چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے کہا تھا وہ کافر ہے. یہاں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، تو کافر کیسے ہو گئے؟
آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پر بیٹھے ہیں، یہاں تو انہوں نے کہا قرآن کریم کی 29 آیات سے ثابت ہوتا ہے، یہ آیات ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ تو استاد کو باتیں تو نہیں آئی، مگر استاد نے ایسے کیا کہ مجھ سے نا کشتی نو کتاب لی۔ اب کتاب لی، انہوں نے جیسے ہی کشتی نو کا پہلا پیج کھولا تو نیچے مصنف لکھا ہوا ہے نا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام، یہاں تک تو پڑھتے ہوئے آگے جب علیہ السلام آئے، ادھر انہوں نے انگلی کھڑی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ علیہ السلام نبی کے پیچھے لگاتے ہیں، تو اس لیے یہ کتاب میں نے نہیں پڑھنی، یہ اپنے پاس واپس رکھو۔ تو میں نے کہا استاد پھر آپ نے کتاب نہیں پڑھنی تو میرے سوالوں کا پھر تو آپ جواب تو نہیں نہ دے پائے۔ تو پھر بس وہ سوال کے جواب تو نہیں تھے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ اور کتابیں دیتا ہوں جو جماعت کے خلاف لکھی ہوئی تھی۔ وہ اندر گئے، وہاں سے پھر اٹھا کے لے کے آئے، ان کتابوں میں وہ اعتراض وغیرہ ہی تھے۔ خیر وہ کتاب وغیرہ لے کے میں پھر شام کو آ گیا مولوی صاحب کے پاس، چودھری صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں نے تو یہ ساری کتابیں وغیرہ لے کے اپنے استاد کے پاس گیا ہوا تھا۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں مسائل کا پتہ، مگر جب پتہ لگ گیا تو وہ مجھے کئی مدرسے بھیج رہے ہیں، کبھی رائیونٹ بھیج رہے ہیں، میں نے ان کا یہ پڑھیں تو صحیح۔ خیر وہ اعتراضوں کے جو بھی کتابوں میں جواب تھے وہ مولوی صاحب نے چودھری صاحب نے دے دیے۔ اب میں نے یہ کتابیں پڑھی، میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری دعا قبول کی اور وہی مجھے ناصر آباد لے کے آیا۔ اب چند دنوں کے بعد میں نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی احمدیوں کے ساتھ، ان کی امامت کے اندر، تو سوال و جواب وغیرہ ہوتے رہے۔ تو ایک دن میں نے جوہری صاحب کو کہا کہ جوہری صاحب میں نے اب جماعت میں شامل ہونا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا ہے، تو اب کیسے شامل ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو بلا ناگا 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہے اور نوافل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے کہ نہیں، اور اگر یہ 40 راتوں تک ایسے کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی کریں گے۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس کا جو دل ہو اس کے اندر حسد کینہ بغض نہ ہو، مطلب وہ صاف ہو۔ تو میں کہا ٹھیک ہے، دل تو میرا صاف ہے۔ میں آ گیا، دعا کا طریقہ پوچھا، میں نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے، دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں لیٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدھی نیند گزری تھی کہ خواب کا نظارہ دکھایا۔ میں ایک پہاڑی علاقے میں بکریاں چرا رہا ہوں، تو وہاں ایک بزرگ آتے ہیں، ان کی بڑی نورانی چہرہ ہے، بڑی ریش والی ان کی داڑھی مبارک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے امام مہدی کو ماننا ہے؟ میں نے کہا کہ جی امام مہدی علیہ السلام کو میں نے مانا۔ تو انہوں نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ جب وہ مجھے لے کے چلتے ہیں تو خواب ختم ہوتی، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تو چلو، انہوں نے 40 راتیں کہی ہیں۔ خیر دوسرے دن پھر وہ کام وغیرہ کر کے دعا کر کے رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پھر پڑھ کے سو گیا۔ تو جہاں سے وہ خواب ختم ہو گئی، پھر وہاں سے خواب آتی ہے، وہ بزرگ آتا ہے، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ پکڑ کے مجھے ایک محراب ہے وہاں مجھے لے کے جاتا ہے۔ وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں تو ساتھ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات کرواتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، حضور کو نورانی چہرہ نورانی چیز ہے وہ مجھے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس محراب کے اندر حضور مجھے کہتے ہیں یہاں سے لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہے، آپ بھی ادھر سے جائیں۔ سر جیسے ہی میں پھر حضور کے کہنے پر محراب میں داخل ہوا، خواب ختم ہو گئی۔ اب جب خواب ختم ہو گئی تو صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، میں سیدھا چلا گیا چوہی صاحب کے پاس، مربی صاحب کے پاس، صبح صبح دروازہ بجایا تو انہوں نے کہا اللہ ہی خیر کرے، مولوی بندہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ میں کہا سر وہ آپ نے تو کہا تھا 40 راتیں دعائیں کرنی ہے، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، میں نے 2 راتیں دعا کر لی ہے، اب دعائیں تو میں کرتا رہوں گا مگر بیعت میری ابھی لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ایسے نظارہ دکھایا ہے، اب
میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، میں نے بیعت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، پھر آپ کو بلاتے ہیں۔ میں سر پھر واپس آ گیا، اسکول میں میری رہائش تھی۔ اب 11 بجے مجھے کال آ گئی کہ جی آپ آ جائیں۔ میں پھر چودھری صاحب کے پاس گیا، ادھر مربی ہاؤس تھا، سد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مربی صاحب تھے، ایک دو دوسرے دوست تھے، بزرگ تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بیعت فارم دیا، اور جب وہ شرائط بیعت پڑھی تو ایک مرتبہ میں رک گیا، میں کہا میں تو کمزور انسان ہوں، اب اتنی ساری یہ باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ڈیٹیل کے ساتھ مربی صاحب نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق دیتی ہے، یہ شرائط بیعت ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ مدد نصرت بھی کرتا رہتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ بیعت کے الفاظ جو تھے وہ دہرائے اور بیعت فارم پر کر دیا۔ اب یہ جو میں نے بیعت کی تب تھی 1 مارچ 1999۔ اب یہاں تک تو میری احمدیت کی تھی اسٹوری کہ میں نے بیعت کر لی، احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب پیچھے بیعت کرنے کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ، یہ اب آپ کو میں کہانی سناتا ہوں۔ کچھ دن گزرے تو مولوی صاحب نے بھی کہا، دیکھا کہ یہ اب گاؤں بھی نہیں آ رہا لڑکا، اور میرے گھر والوں نے بھی نوٹ کیا، اور ٹھیکیدار جو تھا اس نے بھی نوٹ کیا کہ یہ اب تو ان کا ساتھ کھا پی بھی رہا ہے، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے۔ گاؤں والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ احمدی ہو گیا، مگر تھا کچھ لوگوں کو پتہ۔ اب کچھ دنوں بعد عید کی نماز آئی تو میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، ڈگو فارم ہمارا گاؤں تھا، وہاں ہماری رہائش ہوتی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے عید والے دن جب دیکھا کہ کپڑے شپڑے پہن کے یہ تیار ہو رہا ہے، تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے احسان علی عید کہاں پڑھنی ہے؟ تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہ بابا میں تو اب احمدی ہو گیا ہوں، میں نے تو اب احمدیوں کے پیچھے عید نماز پڑھنی ہے، تو اور کسی کے نماز پیچھے میں عید کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اتنی دیر میں بھائی وغیرہ تھے، کوئی تیار ہو رہے تھے اور کوئی اپنی مصروفیت تھی عید کی۔ میرے ابو نے کسی بھائی کو بھی کہا کہ اس کو روکو۔ خیر میں نے تو وہ کہتے ہیں چھپ لکھ کے ایسے اسے کر کے وہاں سے گھر سے نکل کے آ گیا۔ میں کہا عید تو پڑھتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کیا۔ اب وہ عید میں نے آ کے ناصر آباد اسٹیٹ میں جماعت والوں کے ساتھ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھی۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ جو میرے استاد تھے نبی بشک، اس کا جو ڈائز، مائک، اسپیکر، یہ چیزیں میں سیٹ کرتا تھا، اس کا شاگرد خاص بھی تھا، تو اس دن میں نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ بالکل سیدھے صاف ان پڑھ انسان تھے، جو بات ہوتی تھی وہ سیدھی سیدھی بات بتاتے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہ انہوں نے بولا تھا، نہ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ تو بہت بڑا گاؤں کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجمع لگا ہوا تھا، کافی سارے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے، پہلی صف میں ہی میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے والد صاحب سے جو میرے استاد تھے مولوی نبی بخش، تو انہوں نے پوچھا کہ محمد بچل آپ کا بیٹا احسان علی کہاں ہے؟ تو میرے باپ نے سیدھا بتا دیا، کہتے ہیں وہ تو ناصر آباد گیا ہے۔ ناصر آباد کیا کرنے گیا ہے؟ کہ ناصر آباد ہمیں تو کہہ کے گیا کہ میں اب احمدی ہو گیا ہوں، میں نے جا کے ادھر عید کی نماز پڑھنی ہے، آپ لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ابو نے وہ جو سیدھی بات تھی سیدھی سیدھی بات بتا دی۔ تو جب یہ بات بتائی تو مولوی نے کہا کہ آپ نے اپنے لڑکے کو روکا نہیں؟ تو پھر ساتھ گاؤں کے وہ میر تھے، ڈگو کے مالک، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسے مسئلے نہ کرو، وہ لڑکا ہے چلا گیا ہوگا، اب آپ نے اس کو سمجھایا ہوگا، یہ تو سیدھا انسان ہے، آپ اس کو ادھر سے ابھی عید کے مجمع میں یہ سوالات کریں، آپ عید کی نماز پڑھائیں، ان باتوں کو رہنے دیں۔ خیر اب وہ تھے تو مولوی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد جو عید کا خطبہ تھا وہ احمدیت کے خلاف دے دیا، اور ساتھ اس کے عید کے خطبے میں اس نے یہ کہا کہ میرا شاگرد خاص احسان علی تھا، اس کو میں نے مدرسے بھی بھیجا، رائیونڈ بھی بھیجا، اس کے باوجود یہ انہوں نے اس کو پھسلا دیا، وہ قادیانی ہو گیا۔ اب عید والے دن آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جن بیچاروں کو وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، تو انہوں نے بھی سنا، کسی نے سنا احسان علی قادیانی ہو گیا۔ اب جب میں شام کو گیا، بازار سے گزرا، تو بازار سے سب نے دیکھا، کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہودی ہو گئے ہو، کسی نے کہا کہ آپ عیسائی ہو گئے ہو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار اس سے تو آپ اچھا ہوتا کہ ہندو ہو جاتے، ہمارے مدر میں آ جاتے، اس سے تو آپ قادیانی ہو گئے، یہ تو کوئی نئی چیز ہے۔
خیر میں وہ ساری باتیں اب جیسے جیسے سن سن کے گھر آیا، جیسے گھر میں داخل ہوا تو مجھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے ڈنڈا پکڑا، کسی نے مجھے تھپڑ مارنے لگے۔ اتنے میں میری امی اٹھی، امی نے جو تھا وہ مجھے دھکا دے کے بھائیوں کو اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تو امی نے کہا کہ جیسے آپ میرے بیٹے ہو، یہ بھی میرا بیٹا ہے، آپس میں لڑو مرو نہیں، اس سے کوئی بات کرنی ہے پیار محبت سے بات کرو۔ تو اتنی دیر میں ابو بھی آ گئے۔ خیر پھر انہوں نے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مارتے نہیں ہیں، آپ دروازہ کھولو۔ امی نے پھر دروازہ کھولا، تو اس کے بعد پھر بات ہوئی، میں کہا میرے سوالوں کے جواب تھے جو آپ لوگ نہیں دے رہے تھے، وہاں سے سوال کے جواب مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ تھا امام مہدی وہ آ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، آپ بھی احمدی ہو جائیں۔ تو انہوں نے تو کہا کہ پہلے تو ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں تھا، جاتا نہیں تھا، تجھے ایک دم کیا ہو گیا؟ وہ سیدھا ٹھیکیدار کے پاس گئے۔ تو ٹھیکیدار نے کہا کہ میں خود حیران ہوں کہ جب وہ کھانا چائے لے کے آتے تھے سانلی کھاتا پیتا نہیں تھا، تو اب میں خود ہوں کہ یہ ان کے ساتھ احمدی کیسے ہو گیا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، باقی تو باتیں دور کی۔ تو انہوں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کی وہاں سے ڈیوٹی ختم کر دیں، نہ اس کے پاس ڈیوٹی ہوگی نہ جانے کا سبب ہوگا یہ خود۔ اب وہ ڈیوٹی جو انہوں نے ختم کر دی، مگر جو جیت دل میں لگ چکی تھی وہ تو نہیں نہ ہٹنی تھی۔ اسی زندگی کا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری طرف سمجھے کہ ایک قسم کا القاء کر دیا تھا۔ پھر وہاں میری ڈیوٹی جو تھی وہ اس ٹھیکیدار نے ایک ویرانی جگہ پر روڈ بن رہا تھا، اس روڈ کے اوپر لگا دی کہ آپ نے ادھر اب منشی کا کام کرنا ہے، ناصر آباد سے ڈیوٹی ختم۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب میں آیا تو ادھر تھا ویرانہ علاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ میری جماعت کے ساتھ کنٹیکٹ تھا، میں چلا جاتا پیدل وہاں سے کچھ جماعت والوں سے کتابیں لیتا، وہ کتابیں لے کے ادھر آ کے پڑھتا رہتا۔ اب جب رات ہوتی ویرانہ علاقہ ہوتا تو وہ جو دعاؤں کی کیفیت اور جتنا وہ تہجد میں دعاؤں کا مزہ اس وقت آیا پھر کہیں نہیں۔ بعد میں تو اور بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نظارے دکھاتی رہی، مگر وہ ایک وقت تھا، اس وقت کا جو مزہ اور عز جو انسان اٹھاتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ روڈ کا بھی سلسلہ جب بنتا رہا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ احمدیت سے نہیں ہٹ رہا۔ اب انہوں نے یہ چالیں شروع کر دی کہ کبھی میرے ماں باپ کے اوپر پریشر ڈالتے، کبھی میرے پر پریشر ڈالتے۔ تو میں ان کو صاف سیدھی باتیں گاؤں میں چلتا رہتا، میں نے ان کو کہا کہ جی میرے سوالوں کے تو جواب آپ نے دیے نہیں، اب آپ میرے امی ابو کو ایسے ہی بھائیوں کو پریشان کر رہے ہو، تو آپ میرے سوالوں کے آج بھی جواب دے دو، میں آپ لوگوں کے ساتھ آج غیر احمدی ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں بعد ہمارے مرشد آ رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں ایک علاقہ ہے پنجاب کی سائڈ کے امروٹ، وہاں کے وہ مرشد تھے، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا سندھی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، تاج محمد امروٹی، یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ اس کے جو تھے وہ نواسے تھے، وہ اس وقت گدی کے نگران تھے، گدی نشین تھے، وہی مرشد تھے میرے استاد کے۔ تو مجھے آئے میرے بھائی وغیرہ وہ لے کے گئے مرشد کے پاس، اور وہ مولوی صاحب بھی تھے۔ تو ایک جگہ وہ مسجد کا ساتھ ہی بڑا ہال تھا، ادھر انہوں نے گدی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جا کے انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس کو سمجھائیں، ہم نے تو کافی سمجھایا ہے، یہ احمدی ہو گئے۔ تو اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، تو اس نے کہا کہ تم احمدی کیوں ہوئے ہو؟ میں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں مرشد صاحب آپ بھی احمدی ہو جائیں۔ اس نے غصے سے دیکھا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر کے کہتے ہیں کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ میں نے کہا جی یہ آپ کے نانے نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس نے لڑکے کو بھیجا کہ لے آؤ قرآن پاک، وہ مسجد کے اندر گیا، قرآن پاک لے کے آیا، اور جب وہ قرآن پاک کی فلما توفیتنی والی آیت جو تھی وہ میں نے ان کو دکھائی، میں نے کہا دیکھو جی اس فلما توفیتنی میں وفات کا ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایک سائڈ جو تفسیر تھی، وہ قرآن پاک کی جب ترجمہ لکھ کے ساتھ تفسیر بھی لکھتے ہیں نا، وہ تفسیر میں ساتھ اس کے نانے نے یہ لکھا ہوا تھا، اٹھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اٹھا لیا ہے۔ میں نے کہا صحیح، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لفظ کے نیچے یہ نہیں لکھا ہوا۔
تو انہوں نے ایک دم قرآن پاک کا صفحہ بند کر کے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہے۔ تو میں نے کہا کہاں بند ہے، مجھے قرآن پاک میں دکھا دو۔ اب یہ سارے میرے بھائی بھی یہ باتیں سن رہے ہیں، وہ جو دوسرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء اور ہمارے استاد کے دوست تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ تو انہوں نے مرشد صاحب نے وہ آیت کھولی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جب یہ آیت پڑھی تو ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ان میں نے وہ مرشد صاحب کی انگلی پکڑی، میں کہا صحیح یہ دیکھو اس لفظ کے نیچے آپ کے نانے نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے، اونچی پڑھ کے سناؤ نہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب میں اس سے بات بول رہا ہوں، ساتھ ہی وہ ترجمہ میں اونچی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ نبیوں کی مہر ہے۔ یہ سندھی میں الفاظ تھے کہ وہ نبین جی مہر آئے۔ تو جب یہ لفظ میں نے کہے تو استاد نے ایک دم، وہ جو مرشد تھے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بند ہے۔ میں کہا جو آپ کے نانے نے ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ اس سے ابھی ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں ہوتے تو ہم آپ کو واجب القتل قرار دے کے تو مروا دیتے۔ تو اتنے میں وہ شور ہو گیا، وہ سارے اٹھ گئے، قرآن پاک انہوں نے بند کر دیا اور مجھے وہ مجمع سے باہر لے کے گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ ان کی پلاننگ شاید کچھ اور ہو، میرے ابو بھائی تھے، میں پھر چکما دے کے آگے پیچھے ہو کر میں کہا میں آتا ہوں، ایسے کر کے میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ تو بعد میں جب بھائی اور ابو آئے، میں کہا اب آپ لوگوں کو پتا تو چل گیا کہ وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہو گیا لکھا ہوا، آپ احمدی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں احمدی ہونا۔ کچھ دن یہ چلتے رہے، پھر ایک حرکت انہوں نے بہت بری حرکت کی جس کا مجھے پتا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کی کہ وہ ایک مولویوں کا مجمع لے کے میرے ابو کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو نکالو، آج ہم نے اس کو مسلمان کرنا۔ تو میرے ابو سادے آدمی تھے، میرے بھائی بھی ساتھ تھے، ہم گھر کے باہر گئے تو ابو نے ان سب کو کہا کہ میں لڑکے کو لے کے آتا ہوں، آخری حربہ آزماتا ہوں۔ تو ابو مجھے باہر لے کے گئے، ابو نے وہ سر کی پگڑی جو تھی نا وہ اتار کے میرے پاؤں میں رکھ دی۔ اب جیسے ہی ابو نے وہ پگڑی میرے پاؤں پر رکھ دی تو میرے پاؤں سے تو زمین نکل گئی، یہ ابو نے کیا کر دیا۔ اور ابو کہنے لگے کہ بیٹا اس پگڑی کا واسطہ ہے، تم احمدیت کو چھوڑ دو۔ اب وہ میں ساتھ روئی بھی جا رہا تھا، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ پگڑی ابو کی اٹھائی، ابو کے سر کے اوپر پگڑی رکھی۔ میں نے کہا یہ پگڑی کا جو ہے نا، یہ ہر علاقے کا اپنا سندھ میں بڑا مان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پگڑی اتار دو تو اگلا انسان خون بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پگڑی تو میں نے وہ اپنے ابو کے سر کے اوپر رکھی۔ میں نے کہا ابو، احمدیت میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کی پگڑی کی 1000 نہیں لاکھوں مرتبہ میں عزت کرتا ہوں، آپ کے سر پر سلامت رہے۔ ہاں اگر آپ نے احمدیت چھڑوانے کے لیے پگڑی اتارنی ہے تو میں یہ کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ صبح سے لے کے شام تک اتارتے رہو، میں نے احمدیت نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد پھر ابو نے جو ہے نا وہ ریوالور لے کے تو ہوائی فائرنگ کی۔ ان مولویوں کو کہا کہ ابھی میں نے ہوائی کی ہے، یہ میرے بیٹے کے اوپر آخری حربہ تھا، میں نے آزما لیا، اب یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا، یہ سیدھی آپ لوگوں کے اوپر کروں گا۔ خیر پھر وہ ڈر کے وہ چلے گئے۔ بعد میں جب گھر آئے تو گھر کی اب حالات ہی ایسے تھے، اب میں کیا بیان کروں۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ اب، تو ابو نے کیا کیا کہ وہی پسٹل کہتا ہے یا تم مجھے مارو یا میں تجھے ماروں۔ میں نے ابو کو صرف ایک بات، میں کہا ابو مجھے ایک بات کا جواب دے دے۔ کہتا ہے اب کون سی بات رہ گئی؟ میں کہا ابو میں چلو آپ لوگوں کے ساتھ میں سنی ہو جاتا ہوں، جب میں مروں گا آپ مجھے اکیلا دفنا کے آؤ گے یا آپ میرے ساتھ قبر میں چلو گے؟ بھائیوں کو بھی کہا، تو کہا آپ کو اکیلا دفنائیں گے۔ میں کہا جب آپ کی وفات ہوگی یا دادا ابو کی وفات ہوئی تھی، آپ نے اس کو اکیلے کو دفنایا تھا یا آپ بھی ساتھ تھے؟ کہتے ہیں ہماری بھی اکیلے اپنی الگ الگ قبر ہوگی۔ میں نے کہا پھر حساب کتاب بھی ہم نے اب الگ الگ دینا ہے، تو اس لیے آپ کا حساب آپ نے دینا ہے، میرا حساب میں نے دینا ہے، ایک دوسرے کو گولیاں مار کے ہم اپنا گھر کیوں برباد کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ اب یہ گھڑی تھی، پھر وہ میں گھر سے، میں امی سے مل کے ابو سے مل کے گھر سے نکل کے آ گیا۔ اب جب میں نکلا تو ظاہر ہے کہیں تو انسان کو پناہ تو چاہیے۔
میں پھر وہ احمدیوں کے پاس آیا ناصر آباد میں. اب ناصر آباد میں آیا، کچھ دن ادھر رہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو مولوی تھے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، میرا استاد بھی اس میں شامل تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے جا کے عمر کوٹ کے اندر ڈی سی آفس میں درخواست جمع کر دی. اب پرویز مشرف نے اس وقت حکومت کے اندر یہ قانون بنا لیا تھا کہ جو شریعت اسلام ہے یا توہین ہے، اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی بھی دفاع یا کاروائی کرنی ہے، پہلے جو ایس ایچ او یا ڈی ایس پی جو ہوگا وہ تحقیق کرے گا، اس کے بعد جو ہوگی اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے گی. تو ایف آئی آر جب یہ ایس ایچ او کے پاس کٹوانے گئے تو ایس ایچ او کاٹ نہیں رہا تھا. اس نے کہا یہ قانون بنا ہوا ہے، آپ ڈی سی کے پاس جائیں. جب وہ ڈی سی کے پاس گئے تو اتفاقاً میرا بھائی جو تھا لطف علی، وہ فوت ہو گئے ہیں. آپ سب سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ اس آفس میں کام کرتا تھا ڈی سی کے پاس. تو جب وہ ڈی سی نے درخواست پڑھی، احسان علی ابن محمد بچل، گوٹھ ڈگو فارم، ذات میر جت. تو میرے بھائی لطف علی سے پوچھا کہ یہ یار کون ہے لڑکا؟ اس نے کہا صحیح میرا بھائی ہے، وہ احمدیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان مولویوں نے سر ہمارے ساتھ حالت کر دی ہے، نہ ادھر گھر چین میں سکون سے بیٹھنے دیتے ہیں، نہ ڈیوٹی کرنے دیتے ہیں. اب جب ڈی ایس پی نے یہ باتیں سنی تو ڈی ایس پی نے اس کی جو درخواست تھی ان مولویوں کی اٹھا کے پھاڑ کے ردی میں پھینک دی. ان کو کہا دفاع ہو جاؤ، پہلے میں کاروائی کروں گا آپ لوگوں کے اوپر، بعد میں ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فضل کیا، وہ بھائی میرا ذریعہ ایک بن گئے بچانے کے لیے، ورنہ اس کے اندر انہوں نے کافی احمدیوں کے نام دیے ہوئے تھے. تو جب شام کو بھائی آئے تو بھائی نے کہا، گھر سے تو نکال چکے تھے وہ، کسی کے ذریعے اس نے پیغام میرے تک پہنچایا کہ اب تم جہاں احمدیوں کے پاس رہ رہے ہو ان کے لیے اور مصیبتیں کھول رہے ہو. تو پھر مجھے مجبوراً یہ ناصر آباد جو تھی وہ احمدیوں کے ساتھ تھا، یہ بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب نہ میرے پاس اپنا گھر تھا نہ جماعت کی جگہ تھی. پھر میں نے باہر مزدوری کر کے ایک سائیکل خریدی. اب اس سائیکل کے اوپر جو تھا وہ میں لوہا وغیرہ خریدتا تھا، چیزیں جو تھی وہ بیچا کرتا تھا، کبھی کس علاقے میں کبھی کس علاقے میں. پھر یہ کافی سارے علاقے پڑے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کافی سارے نظارے دکھائے، تائید و نصرت بھی ہوئی. انسان کی بعض مرتبہ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ ایک دکان میں نے کرائے پر ٹالی شہر کے اندر لی ہوئی تھی، اس کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا تھا. میں تھا، میرے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا. تو ایک دم میرے کان میں آواز آئی کہ احسان علی بھاگو زلزلہ آنے والا ہے. اچھا جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا، ساتھ میں نے چلانا بھی شروع کر دیا، وہ ساتھ والے کو بتایا کہ بھاگو زلزلہ زلزلہ آ رہا ہے. تو جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں وہ لڑکا بھی بھاگتا ہوا میرے ساتھ ہی آیا، پیچھے سے پوری بلڈنگ جو تھی وہ نیچے گر گئی. تو باہر جو خالی جگہ تھی ادھر بیٹھ گئے. تو بعد میں وہ کہنے لگا تجھے کیسے پتا چلا زلزلہ آ رہا ہے؟ میں کہا میرے کانوں میں آواز آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ معجزہ دکھایا، کافی سارے معجزے دکھائے. پھر ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ بھی آئی، ایک وہ مولوی تھا شرارتی، اس کو پتا تھا کہ یہ احسان علی ہے، یہ احمدی ہو گیا، وہ میرے ساتھ بحث کرنے آ گیا. تو اس نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو میں نے عربی زبان میں جو سلامتی کی دعائیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ پڑھنی شروع کر دی. اس نے کیا کیا کہ وہ مجھے تو بڑا تھا، طاقت تھی اس کے اندر، تو اس نے میری دونوں ٹانگوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دور لے کے جا رہا تھا. تو بعد میں وہ ایک عورت تھی، وہ اس نے جب دیکھا تو وہ عورت آئی اور اس نے آ کے اس کو لان تین کی، کہتا تم کیوں اس لڑکے کے پیچھے پڑے ہو، اس کو گھسیٹ رہے ہو، چھوڑو اس کو. اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑا. اس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ میں جمعے کی نماز کے لیے بھی جا رہا تھا. اب وہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، میں پیدل جا رہا تھا، 4-5 کلومیٹر کا راستہ تھا. تو میں نے کہا یہ راستہ کیسے تیر کروں گا، وہاں جا کے میں نے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے. تو اتنے میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائی، میں کہا یا اللہ تعالیٰ تیرے امام مہدی کو مانا ہے، وہ امام مہدی سچے ہیں، آپ نے بھیجا ہے، آج تو مجھے نظارہ دکھا، مجھے جو ہے نماز کے ٹائم پر پہنچا دے. اب انسان کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. تو روڈ کے اوپر چلتا اور آنوں پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، تو شیطان جیسے دل کے اندر خیال آیا شیطانی
کہ پیچھے گاڑی کو دیکھو، ہاتھ دو، روکو۔ میں نے کہا ساتھ میں روکو نہیں احسان علی، تم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا ہے، دعا کی ہے، اب تم نے کسی سے لفٹ بھی نہیں مانگنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نظارہ دکھایا، جیسے ہی وہ ایک ڈارسن تھی، میں سیدھا اپنا چہرہ کر کے روڈ کی طرف جا رہا ہوں، وہ ڈارسن آئی میرے قریب سے ہو کے گزر کے آگے جا کے رک گئی، اور آگے جا کے رکی، اور خود ہی وہ ڈرائیور تھا، اس نے وہ دروازہ کھول دیا، خالی ڈارسن تھی، اس ڈارسن کے اوپر اس نے مجھے بٹھایا، اور جا کے ناصر آباد جب آیا میں نے کہا مجھے اتار دو، میں جا کے پڑھا بھی، نماز شروع ہونے میں 5-6 منٹ تھے، میں نے سنتیں پڑھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور نظارے دکھائے۔ ایک مرتبہ میری والدہ تھی، تو اس کا آپریشن ہونا تھا، اب آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کافی سارے پیسے جو تھے اس کا میں نے بندوبست کر لیا، مگر جب بھی میں نے گنتی کی تو 200 روپیے رہتے تھے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اب جس سے میں نے ادھارے لینے تھے وہ بھی لے چکا ہوں، میری والدہ ہے، اس کا صبح آپریشن ہے، یہ 200 نہیں ہے۔ دعا کر کے میں سو گیا، اور صبح جب وہ امی کی کاغذ رپورٹیں اٹھانے لگا ہوں، ایسے 200 کے نوے نوے نوٹ پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نظارہ دکھایا۔ پھر یہ سارے نظارے چلتے رہے، اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہو گئے، میں کام کرتا رہا، پیسے وغیرہ جمع کر کے والدین کو دیے، والدین مطمئن ہو گئے، جماعت کے عمرہ اضلاع اور بزرگان ملتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے اپنے والدین کو خدمت کرو، والدین کو کی۔ والد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا ابو میری خواہش یہی ہے کہ میں زندگی وقف کروں دین کے لیے، میں احمدیوں کا جا کے عالم بنوں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے لکھ کے دو۔ ابو سادے انسان تھے، ان پڑھ تھے، تو ابو نے کہا بیٹا لکھنا تو مجھے نہیں آتا، نام اپنا لکھ لیتا ہوں، آپ لکھ لو۔ تو میں نے وہ تحریر لکھی، ابو نے وہ سائن کر کے دے دیے مجھے۔ اس کے بعد پھر میں آ گیا، پھر ادھر مربی صاحب تھے، انہوں نے میری درخواست لکھ دی معلمین کلاس کے لیے۔ پھر میں وہ معلم کلاس کے تیاری بھی کرنے لگا، تیاری کر کے پھر میں ربوا آیا ہوں۔ اب ادھر جب آیا تو کافی سارے لڑکے دوسرے بھی انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں نے کہہ دیا ہاں جی میں ضرور کامیاب ہوگا۔ کہتے تم ایسے کیسے کہتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ میں نے کہا کہ دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کے خدا تعالیٰ کے لیے آیا ہوں، تو کیا خدا تعالیٰ مجھے ضائع کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ اور پھر انٹرویو ہوا، اگلے دن ہی وہ جو کامیاب ہونے والوں کی لسٹ ہوتی ہے اس میں میرا نام بھی درج تھا۔ تو اسی طرح پھر میں معلم بن گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے نظارے دکھائے۔ اب معلم بننے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ تھی وہ گجرانوالا کا ایک قصبہ ہے، وہاں ہوئی۔ اب جو ہمارا نماز سینٹر تھا اور معلم ہاؤس تھا، اس کے ساتھ ہی ایک غیر احمدی رہتے تھے کشمیر کے، تو ان کی جماعت کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی۔ تو جب میں گیا میرا بھی تعارف ہوا، تو وہ کہنے لگے باقی تو میری جماعت کے ساتھ بہت باتیں بھی ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، مگر میں نے مرزا صاحب کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں۔ میں کہا میں جی معجزہ دکھانے والا کون ہوتا ہوں؟ معجزہ دکھانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر آپ معجزے کے متلاشی ہیں تو آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میں ابھی وہاں سے معلم بن کے آیا ہوں، میں کنوارا ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جب میری شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے پہلا جو اولاد دے گی وہ بیٹا ہوگا، اگر یہ بات ہو جائے تو تم سمجھنا کہ واقعی مرزا صاحب جو ہیں وہ سچے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک قسم کی جیسے وہ کہتے ہیں نا سادے زبان میں شرط لگانی، یہ بات ہوئی۔ میں نے بات تو کر دی، اب بعد میں جب میں نے غور کیا میں نے کہا احسان علی یہ آپ نے کیا کہہ دیا یار۔ خیر اب میں نے ساتھ دعا بھی شروع کر دی، اور حضور کو بھی دعا کے لیے لکھنا کر دیا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا فضل فرمائے، مجھے نیک صالح ساتھی دے، اولاد دے، نرینہ اولاد دے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان جب ایک سینٹر میں تعینات ہے اس کا تبادلہ ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے۔ تو میری 2003 میں وہاں ڈیوٹی لگی، تو 6 میں ہی اسی سینٹر کے اندر میرا رشتہ سندھ میں ہوا تھا، کنڈری کے علاقے کے اندر میری شادی ہوئی، تو میں اپنی اہلیہ کو اسی سینٹر میں لے کے آیا ہوں۔ اب پھر بھی انسان جب شادی کر کے آتا ہے بعض مرتبہ پھر بھی تبادلہ ہو جائے، یا اولاد دینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات دیر بھی کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد امید لگا دی، میری بیوی حاملہ ہو گئی، اور پھر عین شادی کے کوئی 14-15 ماہ بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹے کی جو پیدائش تھی وہ بھی ادھر ہی اسی سینٹر میں ہوئی۔ تو جب اس کو پتہ لگ گیا تو دوسرے دن وہ خود آیا اور مٹھائی لے کے آیا۔ میں کہا مٹھائی تو میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی کھلانی ہے، کہتا ہے نہیں، اور ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سمجھ گیا، خیر میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نظارہ دکھانا تھا دکھا دیا۔ اب وہ چند راتیں گزری تو اس رات کو 3-4 بجے وہ شخص آیا میرے پاس۔ میں نے کہا کیا بات خیر ہے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے پتہ ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے خواب میں بھی نظارہ دکھایا، مگر میں کئی رشتوں میں مسائل میں الجھا ہوا ہوں، شاید میں بیعت نہ کر سکوں، مگر تم قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں نے مرزا صاحب کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ شخص بھی اسی طرح ہی ہوا، پھر بعد میں بیعت اس نے کی نہیں کی، میرا نہیں رابطہ ہو سکا، میرا تبادلہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور بھی دعاؤں کے کافی سارے نظارے دکھائے۔ ایک مرتبہ ایک خدام الانبیاء کے مراقب تھے، وہ آ گئے چندہ لینے، تو کہنے لگے کہ میری عادت ہوتی ہے جو معلم سلسلہ ہو یا مربی ہو، پہلے میں اس سے چندہ لیتا ہوں، باقی دوسروں سے بعد میں لوں گا تاکہ برکت ہو جائے، وہ اللہ والے۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ کا چندہ 435 روپے ہے، وہ میں نے آپ سے لینا ہے، اب میں چپ ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری جیب میں تو 30-40 روپے پڑے ہوئے ہیں، پیسے تو ہے نہیں، تو اب میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، میں چپ بھی ہو گیا، وہ دوسری مصروفیات میں لگ گئے۔ اب میں نماز پڑھ کے میں کہ یا اللہ تعالیٰ، میں ادھر آیا ہوں، میں کسی سے ادھار مانگوں گا تو یہ کہیں گے کہ عجیب بندہ ہے، ہم ادھار مانگتا ہے۔ تو اب دعا کر کے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو ایک شخص آیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کھولی ہیں، اور وہ انگلیاں کھول کے میرے ہاتھ میں وہ بند کر کے رکھ دی، تو وہ 500 کا نوٹ تھا۔ بعد میں نے وہ گلی میں دیکھا، وہ شخص بھی نظر نہیں آیا۔ میں پھر کافی عرصہ ادھر رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہ شخص کوئی ایسا تھا، اس نے کہا ہمارا تو ایسا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ پھر ایک یہ بھی قبولیت دعا کا نظارہ دکھا کہ وہاں ایک منور احمد صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں اب، تو وہ نمازوں میں سست تھے، میں نے ان کو کہا آپ اپنے بچوں کو لے کر نماز پر آیا کریں، وہ شروع ہو گئے نمازوں پر آنے کے لیے۔ تو کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ مولم صاحب ہم نے نماز پر نہیں آیا۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، وہ گلی میں ایک خبیث انسان رہتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود کو گالیاں دیتا ہے، میرے لڑکے بعض مرتبہ برداشت کریں نہ کریں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اس لیے ہم نے نماز گھر پڑھنی ہے، آپ دعا نہیں کرتے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز نہ چھوڑیں، میں دعا ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اب یہ عشاء کی نماز تھی، وہ چلے گئے، اب میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو ہی ایسا سبب بنا کہ اس کا راستہ جو ہے وہ تو کھول دے، نہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دے، اس بدتمیز کی جو زبان ہے تو خود ہی روک لے۔ تو صبح جب فجر کی نماز ہوئی، میں درس دینے لگا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ آیا، ساتھ ہنسی جائے۔ میں نے کہا منور احمد صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے دعا کی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ شخص رات کو ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے نظارے دکھائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کہ حضور بہت ساری دعائیں جو کی۔ اب میرے ساتھ جو ہے نا، جب یہ حالات ہوئے تھے تو ایک بات میں وہ آپ کو بتانی بھول گیا، وہ یہ تھی کہ جب میں نے سب گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی امام مہدی کو مانو، احمدی ہو جاؤ، تو ساتھ میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی تو دعا گو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، تو دل کی سے سچی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امی نے پھر کچھ دن دعائیں شروع کی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ میں نے بیٹا خواب دیکھی ہے، خواب میں جھولا دیکھا ہے، جھولے کے اندر ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر نور برس رہا ہے، میں جھولا اس کو دئی جا رہی۔ میں نے امی سے کوئی نقش نین وغیرہ پوچھے تو امی نے بتایا ایسے ایسے۔ میں پھر ہے نا چلا گیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ناصر آباد سے تصویر لینے۔
تصویر لے کے امی کے پاس آیا تو امی کو دکھائی، انہوں نے کہا کہ یہی ہے۔ میں نے کہا امی اسی کو تو میں نے ماننا ہے۔ پھر امی نے کہا کہ بیٹا پھر میں نے بھی اس کو ماننا ہے، تیرا ابو تیرے بھائی جو چاہے کرتے رہے، نہ میں نے ہٹنا ہے نہ تم نے ہٹنا ہے۔ اور پھر وہ میری امی وہاں سے ڈگو سے ناصر آباد 5 کلومیٹر کا راستہ ہے، امی ضعیف تھی تو میں نے کہا امی سواری پر چلیں، امی کہتا نہیں میں نے پیدل جانا ہے، کیونکہ امام مہدی نے کے لیے تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو آج میں پیدل چلوں گی۔ تو امی میری آئی۔ اب جو اتنے میں نے آپ لوگوں کو یہ حالات بتائے، اپنے ابو کی کیفیت بتائی، اب یہ ہو رہی تھی دل میں جو میری تڑپ تھی وہ میرے ابو کے لیے تھی۔ میں نے بہت کوشش کی حالات کو سازگار کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ میں اپنے ابو کو، اور میرا بھائی چھوٹا تھا، ان کو ربوہ لے کے آیا۔ ربوہ میں وہ کافی عرصہ رہے، سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ بعد میں ابو ربوہ سے واپس آئے تو لوگوں کو کہنے لگے کہ واقعی احمدی مسلمان ہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو اب میں احمدیوں کو غیر مسلم نہیں کہتا۔ تو ساتھ میں نے ابو کو کہا ابو پھر بیعت کرو، پھر ابو بیعت کی طرف نہیں آتے تھے۔ اب یہ جو تھی وہ میری زندگی کے اندر ایک طرف سی رہ گئی، تو میں دعائیں کرتا گیا۔ اب 2023 وہ سال ہے، اس کے اندر میں دعائیں کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظارہ دکھایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داڑھی کو مہندی لگاتے تھے، تو داڑھی کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی، یا میرا آئیڈیا مہندی لگاتے ہوں، تو میں آ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں احسان علی آؤ میرے ساتھ دعا کرو، آپ کے ابو کے لیے دعا کرتے۔ تو میں نے بھی ہاتھ بلند کر دیے۔ تو یہ 2023 آیا ہے، اس میں ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ابو کی جو عمر تھی وہ 95 سال کے قریب تھی۔ اب ابو کو میں اپنے پاس بھی ادھر لے کے جا، میری ڈیوٹی تھی وہاں، ابو کو لے کے آیا، رکھا۔ پھر ابو کو میں نے کہا کہ ابو اب بیٹھ، ابو چپ تھے۔ تو ایک دن میں جب گھر میں گیا تو باقی گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، میں گیا ابو کے بعد، میں نے کہا ابو اب زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، آپ نے بیعت کب کرنی ہے؟ کہتا ہے بیٹا مرزا صاحب سچے ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں، میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ابو نے وہ جو تھی وہ اس ٹائم بیعت کی، میں نے الفاظ دہرائے، آڈیو ریکارڈنگ کی ابو کی۔ اس کے بعد ابو کا بیعت فارم وغیرہ پورا، ابو نے میرے بیعت کر دی۔ اب جب ابو کی بیعت ہو گئی، میں نے کہا کہ اب ابو خود اپنے میرے بھائیوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں گے میں بھی احمدی ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ابھی میں بتاؤں گا تو سارے میرے بھائی کہیں گے کہ شاید ابو کی طبیعت خراب ہے، اس نے ایسے کیا ہے۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا، پھر ابو کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، مگر بیعت کے 7 ماہ بعد ابو کی جو تھی نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی، میری یہی کیفیت تھی کہ اب یہ سارے کے سارے پہلے حالات، آج کل کے حالات، اب میں نے اپنے ابو کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اب میں کیا کروں؟ خیر میں ساتھ اپنے ابو کو غسل دے کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی بھی غسل دے رہا ہے، دوسرے بھائی قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا بڑا خاندان ہے، ایک گوٹ ہے، بڑا ایک قسم کا قبیلہ ہے۔ تو ساتھ میں نے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ مجھے اجازت دیں میں ابو کا جنازہ پڑھوں۔ بھائی نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی، کہتا ہے نہیں، ان حالات میں آپ کو نہیں جنازے کی اجازت۔ میں چپ ہو گیا۔ اب غسل سے فارغ ہوئے تو میں نے دوسرے بھائی کو کہا، میں کہا بھائی اب آپ لوگوں نے اپنا جنازہ پڑھنا ہے، میں نے آپ لوگوں کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا، مجھے ابو کا جنازہ پڑھنے دے۔ تو ایک بھائی نے نہ ہاں کیا نہ کیا۔ تو میں نے میں ایم جی کو اطلاع کر دی تھی، جو قریب کے کافی سارے دوست تھے وہ ٹائم بتا دیا تھا، جنازے کے لیے آ گئے تھے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا سبب پیدا کر دیا، ہمارے ایک دور کے تھے چاچا تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے والد جو آپ کے والد میرے بھائی ہیں، اس لیے یہاں شیعوں کی اکثریت ہے، شیعوں نے جنازہ پڑھنا ہے، تو میں بھی سنی ہوں، میرا بھائی بھی سنی تھا، تو میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھوں گا۔ تو مجھے دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر چاچا جنازہ پڑھتا ہے تو پھر آپ کو اجازت میں دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ابو کی میت اٹھائی اور اٹھا کے جا کے وہاں جہاں بڑا سا بنگلہ ہے میر صاحب کا، وہاں ساتھ ہی گراؤنڈ بنا ہوا ہے، ادھر میت رکھی، تو جب نظر اٹھائی تو تقریباً 800-900 جو تھے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ساتھ احمدی بھی کافی سارے کو 60-70 کے قریب احمدی ہوں گے وہ بھی تھے۔ تو میت رکھی، وہ شیعہ
کا ذاکر تھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے چاچو کو بلایا، چاچو نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد بھائی نے مجھے آواز دی کہ احسان علی آؤ اب آپ جنازہ پڑھاؤ۔ تو پھر میں نے جب جنازہ پڑھایا، ابدی بھی شامل ہو گئے، باقی کافی سارے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدفین کے وقت بھی سارے معاملات آسان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے احمدیت میں یہ نظارے دکھائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائے گا۔ بس میرے انشاءاللہ آخر میں جو دعا کی تحریک وہی ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بھی احمدیت کا نور عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ واسن جزا۔ احسان صاحب، ایک سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت نوجوانی کی عمر میں احمدیت قبول کی ہے، یا جو تڑپ تھی سچے فرقے کی تلاش، تو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ کون سی خوبی تھی یا کوئی نیکی اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے والدین کے اندر کون سی نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عظمیٰ عطا کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوٹے بچپن میں یہ نا دعاؤں کی طرف بڑا تعلق تھا۔ ایک دو مرتبہ میری طبیعت خراب ہو گئی، ابو نے، ابھی میں بچپن نہ تھا، یہ تقریباً کوئی 7-8 سال کی عمر کی ہوگی، یادداشت ابھی بھی قائم ہے، تو دوائی سے افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو میں نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، تو دعا کی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ وہ جہاں میں سامان رکھتا تھا وہ ایک صندوقچی تھی، اس کی چابی گم ہو گئی۔ اب وہ دعا کرنے گیا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا، تو عالم الغیب ہے، تجھے پتا ہے میری چابی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، سامنے چابی پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ چابی اتنی زور سے میں نے اوپر پھینکی، پھر وہ جیسے بچے کیچ کرتے ہیں کیچ کی، اور جمپ لگا کے پھر جا کے نماز پڑھی، پھر جا کے سجدے میں، یا اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو جب میرے ساتھ یہ حالات گزرے تو آخر میں نے دعاؤں کی طرف ہی رجوع کیا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جزاک کی نام۔ آخر میں احسان صاحب، آپ اپنی قوم کے لیے مختصر سا جو پیغام ہے جماعت احمدیہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، ظاہر ہے ان کو اردو بھی آتی ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کروا دیں۔ मुंहिंजो पंहिंजी क़ौम मीर जत जे लाइ इहो ई हिकु अर्ज़ु आहे, पैगाम न आहे, मां त अर्ज़ु ई कंदसि कि ॾिसो, तव्हांखे मरी अलाह ताला जी ज़ात वटि वञिणो आहे। हज़रत अली करमला वज वटि हिकु मुशरिक आयो। उन्हनि मुशरिक हज़रत अली करमला वज जी ख़िदमत में चयो कि तव्हां ख़ुदा खे मञो था ऐं असीं ख़ुदा खे नथा मञूं। त हज़रत अली चयो चई पोइ हिन में झगड़े जो त को सुवाल ई न आहे। सुबुह जो तव्हीं बि मरी वेंदा, असीं बि मरी वेंदासीं हलिया। जे सुबुह जो ख़ुदा न हूंदो पोइ असांखे छा थींदो, असीं तव्हां वांगुरु हूंदासीं। जन हज़रत अली चयो हा, जे मरण खां पोइ सुबुह जो ख़बर पइजी वेंदी हली कि ख़ुदा आहे, असीं त मञी वेठा आहियूं, ऐं तव्हीं जेके मुशरिक हूंदा तव्हीं छा चवंदा। तो मुशरिक जेको हज़रत अली जी इहा ॻाल्हि ॿुधी उन टाइम कलमो पढ़ी मुस्लमान थी वियो हलियो। त पंहिंजी क़ौम जे लाइ इहो ई पैगाम आहे त इन ॻाल्हि खे गौर रखो। जे सुबुह जो मरण खां पोइ ख़बर पइजी वेंदी हली कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अची चुको आहे, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इमाम महदी ऐं मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आहे, असां त मञो वेठा आहियूं, पोइ सुबुह जो तव्हां छा चवंदा। अल्लाह ताला तव्हांखे इन ॻाल्हि ते गौर करण जी तौफ़ीक ॾे। मेरा अपनी कौम मीर जद के लिए यही पैगाम है। हज़रत अली का एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक मुशरिक थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, कहने लगे कि आप कहते हो खुदा है, हम कहते हैं खुदा नहीं है। तो हज़रत अली ने फरमाया इसमें फिर झगड़ा किस बात का है? सुबह जब हम मर जाएंगे खुदा नहीं होगा तो कुछ होगा? मुशरिक कहने लगा नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि जब मरने के बाद आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, पता चलेगा कि खुदा है, हमने तो खुदा को मान लिया होगा, और आपको पता चलेगा तो आप क्या कहोगे? तो मुशरिक ये हज़रत अली की बात सुनकर उसी टाइम ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो आप लोगों की खिदमत में भी यही दरख्वास्त है कि मेरी कौम के लिए दुआ करें और कौम मेरी गौर करे।
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا ہے، اس کو پہچانیں۔ جزاکم اللہ واصل جزا احسان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا جو قبولیت احمدیت کا واقعہ ہے، نہ صرف جماعت احمدیہ کے احباب کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث ہو، بلکہ جو بھی سعید فطرت، نیک فطرت غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اسے سنیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اور القلم کے لیے آپ نے اپنا یہ جو واقعہ تھا، امانت تھی، ہمیں دی، اور ہم اس کے لیے آپ کے دلی طور پر مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ واسل جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔